ہمارے درمیان اس خوبصورت تقریب میں موجود ہیں انیس ہارون صاحبہ۔ آپ نہ صرف ایک بہت ہی قابل احترام اور حقوق نسواں کی علم بردار اور اس پروگرام کی مہمان خصوصی ہیں، آپ کا نام ہی آپ کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گی محترمہ انیس ہارون صاحبہ کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ اس خوبصورت تقریب کا حصہ ہیں۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، اور سیفی صاحب کا بھی شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ میں نے بہت کم عمری میں یونیورسٹی سے نکلتے ہی جوائن کی تھی پیپلز پارٹی، اور میرے لیڈر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ مجھے بڑا فخر حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ اور بیگم صاحبہ کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے۔ اور یہ جب 1970 کے الیکشنز تھے تو ہم کام کر رہے تھے کمال اصفر کے لیے، جو میرے علاقے سے، جو بہادر آباد شرف آباد اس طرف کا علاقہ تھا، وہ کینڈیڈیٹ تھے، اور ہمارا کیمپ ٹی وی اسٹیشن سے تھوڑا سا آگے شرف آباد اسکول کے سامنے ہی لگا تھا۔ That was a time when I saw Benazir Bhutto for the first time. She was a student, and Victoria must remember that she was there too, and they were visiting Pakistan to observe elections. And they passed from there, and Begum Bhutto, who was standing on our camp then, she said, "Oh, Pinky." Then I knew that Begum Sahiba Benazir Bhutto is called Pinky at home. So she got down, she came out, and Victoria came out with her. And I still remember her young face and Benazir Bhutto's face, and she was rightly called Pinky. So that was my first exposure to Benazir Bhutto. Then the story goes on. It's a long story. I don't want to get into it کہ کیا کیا اس کے بعد ہم نے کیا، کس طرح سفر کیا، اور کیسے بھٹو صاحب کی ڈیتھ پہ میں نے ان کا دکھ اور بیگم صاحبہ کا دکھ دیکھا، اور کس طرح سے جب شاہ نواز بھٹو کی میت لاڑکانہ لائی گئی تو میں بھی وہاں گئی تھی، کیونکہ ہم سب کے لیے وہ ایک بھٹو کا جنازہ تھا جس کو ہم کندھا نہیں دے پائے تھے، اور وہ کیسا ایک وقت تھا قیامت کا، وہ بھی مجھے یاد رہے گا۔ پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے، ابھی کوئی کہہ رہا تھا 14 برس گزر گئے، کبھی تو مجھے لگتا ہے بہت عرصہ ہو گیا، وہ زمانہ ہی اور تھا، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے۔ میں شام کو پریس کلب سے ایک پروگرام کے بعد نکل رہی تھی تو ایک جرنلسٹ ساتھی ملے جو لاڑکانہ سے آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی تو ہر جگہ رک جاتی ہیں، اور جو بھی ان کو راستے میں روکتا ہے وہاں رک کے بات کرنے لگتی ہیں۔ ایک گروپ کھڑا ہوا تھا راستے میں، انہوں نے بی بی کو دیکھ کے نعرے لگائے، اور وہاں امرود والا بھی تھا، بی بی نے اپنی گاڑی روکی، امرود خریدے، خود بھی کھائے، انہیں بھی کھلائے، اور ان سے باتیں کر کے چلی گئی۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے، بی بی کے پیچھے اتنے دشمن لگے ہوئے ہیں، ابھی 18 تاریخ کو جب وہ آئی تھیں تو ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ بی بی کو کوئی اس طرح کے رسک لینے چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب میں گھر پہنچی تو جو کچھ پنڈی میں ہوا تھا اس کی خبر آ گئی تھی، اور میں زار و قطار رو رہی تھی۔ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں آپ کو فون کر رہی تھی کہ میں یہاں رش میں پھنس گئی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے نکلوں، اور آپ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اور آپ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دکھ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ان کے قاتل زندہ ہیں، اور ابھی تک ہمیں ہمارے سامنے یہ بات نہیں آئی ہے کہ ان کے قاتلوں کو سزا دے دی گئی۔ گو کہ میں کیپٹل پنشمنٹ کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ان کو وہ سزا دی جائے جو پاکستان کا قانون ایک اتنی بڑی شخصیت، ایک سندھ کی بیٹی، پاکستان کی لیڈر، امت مسلمہ کی پہلی وزیر اعظم کو ختم کرنے
اور ساری لیڈرشپ کو اس طرح ختم کر دیا کہ اس کے بعد سے آج تک ہمارے پاس کوئی نیشنل لیڈرشپ نہیں بن پائی. مجھے رحمان صاحب کی بات یاد ہے, آئی رحمان, تو دوسرے دن میں نے فون کیا تو وہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی, اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مجھے معلوم تھا آپ بھی روئیں گے, مجھے بھی رلائیں گے, اور ہم کیوں نہ روئیں, پاکستان میں لیڈرشپ ختم, نیشنل لیڈرشپ ختم کر دی گئی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ جو بے نظیر کے وارث ہیں, جو ہمیں بہت عزیز ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, آصفہ ہیں, بختاور ہیں, ان کو آگے بڑھ کر ہم سب کی قیادت اور پارٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے, کیونکہ ایک یوتھ بلج ہے یہاں. 65% لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک یوتھ بلج ہے, اور وہ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ایز لیڈر. دین ہی شوڈ کم اپ, he should come up as leaders, future leaders of the People's Party, without any hindrance in their work, without any protection. They have the capability, انہوں نے بی بی سے سیکھا ہے, ان کے خون میں ہے, وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کے نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ میرا یقین ہے. میں اس پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں. شکریہ.